یہ آپ کے مسلسل میدان عمل میں رہنا تھا، اور آپ سے پہلے جو لوگ اس شہر میں دعوت کا کام کرتے رہے، حق کو بیان کرتے رہے، شہادت حق کا فریضہ انجام دیتے رہے، اقامت دین کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے، ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے جان آفری کے سپرد کر دی؟ 100 سے زائد ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنوں کو کیریئر تباہ ہوئے، لیکن وہ قربانیاں تھیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا کہ اسی شہر کراچی نے ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کو شہر کی سب سے بڑی سیاسی اور انتخابی جماعت بھی بنا دیا۔ اس پر آپ سب لوگوں کو مبارکباد۔ یہ بات درست ہے کہ ووٹ بھی آپ کے زیادہ تھے، سیٹیں بھی آپ کی زیادہ تھیں، پہلے سیٹوں کو تبدیل کیا گیا اور پھر میئر کے انتخاب میں جو کچھ ہوا اس نے تو پوری دنیا کے سامنے سب کو بے نقاب کر دیا۔ ان سب لوگوں کو بے نقاب کر دیا جو عوامی مینڈیٹ کے راستے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی امنگوں اور تمناؤں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، جو تعمیر و ترقی کے سفر کو روکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سامنے لے آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مزید تباہی، مزید بربادی اور مزید کرپشن پھیلتی ہے۔ لیکن اس پورے بلدیاتی انتخاب کے عمل سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور سیکھا یہ کہ انتخاب تو ہم نے 15 جنوری کو لڑا تھا، لیکن مسلسل کئی برس کی جد و جہد تھی، آپ کے دھرنے تھے، آپ کے احتجاج تھے، آپ کا مختلف جگہوں پر لوگوں سے رابطہ تھا، عوام سے مسلسل رجوع کرنا، عوام کا آپ سے رجوع کرنا تھا، آپ کی پبلک ایڈ کمیٹی اور کمیٹیاں تھیں، آپ کی مسلسل ایشوز کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی تھی، اور وہ شہر کراچی جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب اس کا کوئی نہیں ہے، تو جماعت اسلامی سامنے آئی کہ جماعت اسلامی کی موجودگی میں شہر لاوارث نہیں ہے، شہر کے وارث موجود ہیں، اور یہ شہر ایک مرتبہ پھر باؤنس بیک کرے گا، ایک مرتبہ پھر آگے بڑھے گا۔ اور آپ نے مایوسیوں میں امید کے چراغ جلائے تھے، آپ مسلسل لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، شہر کراچی کے پریشان حال لوگوں کی آواز بنتے رہے، اور اس محنت کے نتیجے میں اللہ کی تائید اور نصرت سے ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا میئر نہیں بنا، لیکن آج میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک دن کے لیے بھی اس مینڈیٹ سے دستبرداری نہیں کی ہے کہ جس پر شبخون مارا گیا ہے، اور یہ شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے، بلکہ ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے، بلکہ ملک سے باہر بھی جتنے لوگ پاکستانی رہتے ہیں ہر ایک واقف ہے کہ یہاں جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کے اوپر شبخون مارا گیا ہے۔ ہم دستبردار نہیں ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب میں بھی تاریخی کامیابی حاصل کریں گے، اور میئر بھی جماعت اسلامی کا ہی بنے گا انشاءاللہ تعالی، اسی کونسل سے بنے گا، اسی طرح سے بنے گا، اور یہ سارے لوگ جو مصنوعی طریقے سے آ کر مسلط ہو گئے ہیں، ان سے اس شہر کراچی کے لوگوں کی جان چھٹے گی۔ اور یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ماحول ہے اور جو فضا ہے، اس فضا میں شہر کراچی کے لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنی پارٹی سے بھی تعلق ہوتا ہے اور اس سے ایک وابستگی ہوتی ہے، لوگوں کی اپنی لیڈر سے بھی تعلق اور وابستگی ہوتی ہے۔ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اتنا پرانا تعلق اس پارٹی سے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب یہی لوگ کراچی کے حالات کو دیکھتے ہیں، کراچی کے تعلیمی اداروں اور تعلیم کی تباہی کو دیکھتے ہیں، کراچی کی سڑکوں پہ کھنڈرات کو دیکھتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک مافیا ہے کہ الیکٹرک کی وہ ہمارے سروں پر مسلط ہے، اور کوئی اس کا لائسنس کینسل کرنے کے لیے بات نہیں کرتا سوائے جماعت اسلامی کے۔ جب دیکھتے ہیں کہ شہر میں سندھ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرے اور سندھ کا کیپٹل گیس سے محروم ہو، اس کی صنعتیں گیس سے محروم ہوں، ان کو یوٹیلیٹیز نہ ملتی ہوں، جب سب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف تباہی ہے، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، تعلیم مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی گئی ہے۔ صرف آپ ایک ہی مثال لے لیجئے کہ شہر کا ایک ہی تو میڈیکل کالج ہے، لیکن اس قبضہ میئر نے اس کی فیس میں بھی 150% سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کی ایجوکیشن ہمارے بچوں کے لیے تقریباً ناممکن ہوتی چلی جا رہی ہے، پہلے تعلیم سے غریبوں کو فارغ کیا گیا اور اب اس تعلیم سے مڈل کلاس کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے، اب کمپٹیشن میں لوگ نہیں ہیں، اور جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتیں نہیں ملتی، اس شہر کے لوگ پولیس میں بھرتی نہیں ہو سکتے، اس شہر کے لوگوں کے پاس بیوروکریسی نہیں آ سکتی، اس شہر میں سی ایس ایس افسر جو ہوتے ہیں، سی ایس پی افسر، وہ اس شہر کے لوگ نہیں بنتے، جب ان سارے حالات کا لوگ جائزہ لیتے ہیں تو لوگوں کی بس ایک ہی امید ہے، ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے، ہر پارٹی ورکر کی بھی امید، ہر سپورٹر کی بھی امید، عام لوگوں کی بھی امید، نوجوانوں کی امید، طلباء و طالبات کی امید، خواتین اور مرد کی امید صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی ہی ان کی ترجمانی کرتی ہے، ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور اتنا سا موقع ملتا ہے تو اتنا بڑا کام کرتے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ سارے لوگوں نے دیکھا، کوئی اگر ایم کیو ایم کا تھا، کوئی اگر پی ٹی آئی کا تھا، کوئی اگر پیپلز پارٹی کا تھا، کوئی اگر نون لیگ کا تھا، کسی اور جماعت کا تھا، کسی مذہبی پارٹی کا تھا، جب یہاں کورونا آیا تھا ہر طرف سناٹا تھا، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ہمارے کارکن تھے، خطرات تو ان کے پاس بھی تھے، رپورٹیں تو وہ بھی دیکھ رہے تھے، بتایا جا رہا تھا کہ باہر نکلو گے تو مر جاؤ گے، تمہیں انفیکشن ہو جائیں گے، پوری دنیا پر ایک سراسیمگی طاری تھی، لیکن یہ جماعت اسلامی کا بہادر کارکن تھا، اس کے بہادر نوجوان تھے جو میدان میں نکلے، لوگوں کی خدمت کی، مسجدوں میں گئے، مندروں میں گئے، چرچوں میں گئے، ہر تعلیمی اداروں میں گئے، اور حتیٰ یہ کہ پولیس کے دفاتر میں گئے، تھانوں میں گئے، کچہری میں گئے، جہاں اسپرے کرنا تھا اسپرے کیا، جہاں راشن پہنچانا تھا رات کی تاریکیوں میں جا کر گھروں پہ راشن پہنچا کر آئے، جب لوگوں کے سانس نہیں آ رہے تھے اور آکسیجن سلنڈر نہیں تھے تو جماعت اسلامی کے کارکن تھے جو فری آف کاسٹ لوگوں کو یہ سلنڈر فراہم کر رہے تھے۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں ایک ہی تو جماعت ہے، جب سب مشکل میں ہوتے ہیں تو اس جماعت کے کارکن اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ شہر کراچی تو بہت اچھی طرح جانتا ہے، یہ شہر کراچی جانتا ہے، اس کو اچھی طرح سے پتا ہے، جب ہمارے صوبہ سندھ میں فلڈ آیا، پورے پاکستان میں سیلابی کیفیت ہو گئی، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا، اس وقت حکومت کیا کر رہی تھی؟ حکومت فنڈ کھا رہی تھی۔ پیپلز پارٹی کا وتیرہ یہی تھا کہ وہ جن لوگوں کے سروں پر چڑھ کر آتے ہیں، انہی ہاریوں کو، انہی سندھیوں کو، انہی بلوچوں کو، انہی کے نام پر پیسے جمع کرتے ہیں، بین الاقوامی طور پر فنڈنگ کرتے ہیں، قوم سے پیسے لیتے ہیں اور انہی کا فنڈ کھا جاتے ہیں، انہی کو کچھ نہیں دیتے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس وقت جماعت اسلامی تھی، جماعت اسلامی کے کارکن تھے، پورے صوبہ سندھ میں لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ اس شہر کراچی میں تو ادارہ نور حق کی گلی، اس میں تو لوگوں کے سامان سے پہاڑ کھڑے ہو گئے تھے، ہمارے نوجوان آئی بی اے سے آتے تھے، یونیورسٹی سے آتے تھے، تعلیمی اداروں سے پہنچتے تھے اور آ کر یہاں والنٹیئر بنتے تھے، اور جماعت اسلامی نے سب کو ایک ڈائریکشن دی تھی کہ ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ سندھ کا رہنے والا کون سی زبان بولتا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، بس یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک انسان مشکل میں ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا، ہم نکلے اور لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اس لیے لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس شہر میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو جماعت اسلامی سامنے ہوتی ہے، لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں اگر پانی کا بحران ہے تو دو ہی تو بڑے منصوبے، ایک ہب ڈیم سے پانی لانے کا منصوبہ بابا کراچی عبدالستار افغانی نے مکمل کیا، 100 ملین گیلن پانی آیا، پھر آخر میں کون سا منصوبہ تھا؟ آخری منصوبہ K3 تھا، وہ بھی بابا تھا، ہمارا نعمت اللہ خان کہ جو 100 ملین گیلن کا
پانی کا منصوبہ مکمل کر کے گیا، اور ویژنری آدمی تھے، پوری ٹیم ساتھ کام کرتی تھی، پروفیشنل لوگ تھے، دیکھ رہے تھے کہ بحران تو آگے بھی کھڑا ہے، K4 کے لیے کام شروع کر دیا۔ بدبختوں نے 19 سال میں کراچی میں ایک بوند پانی کا اضافہ بھی نہیں کیا۔ لوگ جانتے ہیں کہ جب جماعت اسلامی آتی ہے تو شہر میں پانی بھی لاتی ہے، جماعت اسلامی آتی ہے تو شہر کو روشن کرنا بھی شروع کرتی ہے، شہر کے پارک بھی بناتی ہے۔ 15 جنوری کو انتخاب ہوا، 19 جون کو ٹاؤنز اور میئر کے حلف ہوئے، اور اس کے بعد بھی 4 مہینے تک کوئی اختیار نہیں دیا گیا، لیکن ابھی 2-2.5 مہینے اختیار ملا ہے۔ 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں، اور ان 9 ٹاؤنز میں 87 UCs میں کام شروع ہو گیا ہے۔ مالی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن ریکوریز شروع کر دی ہیں۔ جو پورے سال میں لوگ پیسے جمع کرتے تھے ایڈورٹیزمنٹ کے، پراپرٹی کے، ٹریڈ لائسنس کے، روڈ کٹنگ کے، الحمدللہ وہ 2 مہینے میں لوگوں نے پورا کر لیا ہے ہدف۔ اس شہر کے پیسے جمع بھی کریں گے، اور اس شہر کے پیسے شہر پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ پارک بننے شروع ہو گئے، 15-20 پارک کا تو میں افتتاح کر چکا ہوں، اور آئندہ آنے والے 1 مہینے میں 200 پارک انشاءاللہ اس شہر کراچی میں آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہم سے بن پڑ رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ جو KMC کے اسکول ہیں ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ 2 سے 3 سال میں انشاءاللہ KMC کے سارے اسکولوں کو ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین اور ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ ماڈل اسکول بنائے گی۔ سرکاری اسکولوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں صرف وہ جائے گا جو تعلیم خرید نہیں سکتا لہذا اسے سرکاری اسکول میں داخل کرا دو، نہیں۔ سرکاری اسکول ہمارے فنڈ سے چلتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلتے ہیں۔ 312 ارب روپے کا تو صرف تعلیم کا بجٹ صوبہ سندھ کا ہے۔ اسکول کیوں ویران ہے؟ یہی اسکول انشاءاللہ ماڈل اسکول بنیں گے، اور جن اسکولوں میں کوئی اپنے بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا ہے لائن لگائیں گے لوگ انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، اپنی ٹیم کو یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ ان کے اسکولوں کے حالات بھی بہتر کرو، تعلیم کو بھی بہتر کرو، اپنے ان غریبوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، اور انشاءاللہ مڈل کلاس لوگ بھی، اپر مڈل کلاس لوگ بھی تمنا کریں گے کہ ان اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھیں۔ یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ ہوگا، ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شہر کی واحد امید ہے، جماعت اسلامی تمام پولیٹیکل ورکرز کی واحد امید ہے، ایک ہی آپشن ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اور وہ جماعت اسلامی ہے، تو انشاءاللہ کراچی کے لوگ رسپونڈ کریں گے۔ اور جتنی بھی سازشیں ہو جائیں، پھٹے ہوئے غباروں میں کوئی جتنی بھی ہوا بھرنے کی کوشش کرے وہ سن لیں، تمہارے پھیپڑے خراب ہو جائیں گے، یہ پھٹے ہوئے غبارے نہیں پھولیں گے۔ یہ پٹ چکے، یہ لوٹ چکے، یہ کھا چکے، یہ لاشیں گرا چکے، یہ بھٹا خوری کر چکے، یہ دہشت گردی کر چکے، یہ سب کچھ برباد کر چکے، ہماری نسلیں برباد کر چکے۔ اب ان لوگوں کو کہ جو بعد میں اکٹھے ہو کر حکومت کرتے رہے ہیں، اب کراچی کے لوگ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ تم اپنی انویسٹمنٹ ضائع مت کرو، مینجمنٹ کرنے والوں اپنی انویسٹمنٹ ضائع مت کرو۔ کراچی کے لوگ ان پھٹے ہوئے غباروں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، یہ کبھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اب کراچی کا مستقبل جماعت اسلامی سے وابستہ ہے، عوام سے وابستہ ہے، نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ کراچی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، 2 نسلیں کم از کم یہ لوگ کھا گئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے، ان کا مستقبل ویران نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پڑھائیں گے ان کو انشاءاللہ، آگے بڑھائیں گے ان کو، اور ان کو اس قابل کریں گے کہ یہ لیڈ کریں گے جیسے پہلے کراچی پورے پاکستان کو لیڈ کرتا تھا، پھر کراچی ہی پاکستان کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ۔ تعمیر و ترقی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ایجوکیشن بھی ہوگی۔ اور یہ بات
ہم محض نعرے بازی پر تو نہیں کر رہے، یہ بات ہم اس لیے تو نہیں کر رہے کہ لوگ جب انتخاب آتا ہے تو بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں اور ان کا جو منشور ہوتا ہے وہ تو ان کی کارکردگی ہوتی ہے۔ جو پارٹیاں حکومت میں موجود رہی ہیں، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، نیو لیگ ہو، اور اتنا شکوہ تو کرنے دیجئے کہ 3.5 سال تو پی ٹی آئی کے بھی تھے، کراچی کے لیے تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، کراچی کو تو انہوں نے بھی نظر انداز کیا، اور پھر جو کچھ بھی ان کی ٹیم تھی وہ تو سب بہہ کر کہیں اور چلی گئی اور ہمیشہ کے لیے سوال چھوڑ گئی کہ بلے پر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، عمران خان کے نام پر ووٹ ڈالتے ہیں، اور جن کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ جا کر وڈیروں کو بیچ دیتے ہیں، وہ میئر نہیں بننے دیتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، وہ بک جاتے ہیں۔ لہذا کراچی والوں، تمہارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے کہ کونسل میں 130 میں سے 130 الحمدللہ موجود تھے، اور اسی طرح ڈٹ کر یہ پوری لیڈرشپ مقابلہ کرے گی۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں، لیکن جس کی جتنی مدت اس سے اتنا سوال کریں گے، 3.5 سال کا سوال کریں گے، لیکن جو 35 سال والے ہیں وہ 35 سال ہماری نسلوں کا جواب دیں گے انشاءاللہ، اپنی ووٹ کی طاقت سے ان سے انتقام لیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ان کے بڑے پارٹنر ہیں، جو وڈیرے اور جاگیردار ہیں، جو پیپلز پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو کبھی ناظم جوکھیوں کو قتل کرتے ہیں تو قاتل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کبھی ارباب چانڈیوں اور رباب چانڈیوں ماری ماری پھرتی ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا وہ کون تھا، وہ شاہزیب تھا کہ جس کو جو جتوئی تھا وہ بھی تو جتوئی تھا، وہ بھی تو جتوئی تھا، وہ بھی تو چانڈیوں تھا، لیکن جو غریب چانڈیوں ہے، جو غریب جتوئی ہے، جو غریب جوکھیوں ہے، جو غریب کھوسو ہے، وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ وڈیرا ہوگا وہ بھی بہت بڑا وڈیرا ہوگا، بہت بڑا جاگیردار ہوگا، اور وڈیرے تو بعض اوقات اچھے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وڈیرے بڑا کام بھی کرتے ہیں، لیکن وڈیرا ہو اور ظالم ہو اور کرپٹ ہو اور مزاروں کی اور ہاریوں کی خون پسینے کی کمائی کھانے والا ہو، وہی پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی اور کیا ہے؟ ایک خاندان، 40 وڈیرے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر تم کہتے ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو اس کا جو عدالتی قتل تھا کاروائی ہونی چاہیے۔ زرداری صاحب یہ تو بتائیے کہ جو بی بی کو شہید کیا گیا تھا اس کے فوراً بعد تو آپ بینیفیشری بنے تھے، آپ صدر بنے تھے، وصیت کا ٹکڑا آپ نے لہرایا تھا، آپ نے پارٹی کے اوپر اقتدار سنبھالا تھا۔ جواب دیجئے، بی بی شہید کے قاتل تم نے کیوں نہیں پکڑے؟ زرداری صاحب، بلاول صاحب، آپ زرداری سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ اماں کے قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے؟ کہاں چھپ گئے ہیں؟ کیوں نہیں اس پر بات کی جاتی؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ لوٹتے رہے ہیں، یہ کھاتے رہے ہیں، 35 سال کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ اس حساب کو لینے کے لیے گلی گلی جانا ہے، آپ کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ در در کھٹکھٹانا ہے، ہر ایک کے پاس جائیں گے، پیپلز پارٹی کے ورکر کے پاس بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ایم کیو ایم کے ورکرز کے پاس بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ پی ٹی آئی والوں کے پاس بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور جب جائیں گے تو انہیں سمجھائیں گے، انہیں بتائیں گے، انہیں یاد دلائیں گے، اس شہر کے حالات بتائیں گے، اس ملک کے حالات بتائیں گے، اور ان کو یہ کہیں گے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، یا تو ہمت کرو انہی وڈیروں کو اپنے اوپر مسلط کر دو، اور اگر ان سے بچنا چاہتے ہو ووٹ تقسیم مت کرو۔ ووٹ تقسیم کرو گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ایک طرف ہو جاؤ، جماعت اسلامی کا ساتھ دو، انشاءاللہ جماعت اسلامی تمہارا سر فخر سے بلند کرے گی۔ اور اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حالات بہت خراب ہیں، مینجمنٹ ہو رہی ہے، مایوسیاں ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اس نے عوام میں بڑی طاقت رکھی ہے، اور اگر صحیح راستے پر عوام ہو، منظم ہو، لیڈرشپ بھی صحیح ہو، جنن ہو، اور پھر وہ حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اترتی ہے۔ آزمائشیں ضرور آتی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اترتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اس شہر کا مقدر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم سے اور ان کے پاس سے نکالیں گے اس شہر کو جنہوں نے ہماری تمناؤں کا خون کیا ہوا ہے. اس لیے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں اور بتائیں. ابھی بھی جو کہ اگرچہ انہوں نے آبادی میں بڑی ڈنڈی ماری ہے, بڑی چھری گھونپی ہے, بلکہ چھرا گھونپا ہے. کس نے؟ پی پی نے, نون لیگ نے, ایم کیو ایم نے. ہماری 1.5 کروڑ گنتی کھا گئے. ڈکار بھی نہیں لیے ان لوگوں نے. 1.5 کروڑ گنتی سے کیا ہوا؟ 17 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں, 9 قومی اسمبلی کی سیٹیں کھا گئے, اور ہمارے وسائل کھا گئے, اور ہماری ملازمتیں, چونکہ کوٹا سسٹم ہے تو اس کوٹے میں جو ہماری ملازمت ہے آبادی وہ کھا گئے. یہ سب کچھ کھانے کے بعد ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی. سب اکٹھے ہو کر فیصلے کرتے ہیں. سب نے مل کر اس مردم شماری کو, اس جعلی مردم شماری کو پاس کر دیا. ہم اس لیے کورٹ میں ابھی نہیں گئے کہ ہم پر کوئی الزام نہ لگائے کہ ہم انتخاب ملتوی کرنا چاہتے ہیں, ہم انتخاب وقت پہ کروانا چاہتے ہیں. لیکن اس گنتی سے بھی انشاءاللہ دستبردار نہیں ہوں گے. ہر ایک کو گننا پڑے گا. ہر سندھی, ہر مہاجر, ہر پختون, ہر پنجابی, ہر بلوچ, ہر کشمیری, ہزارے وال اور پنجابی ہو, سرائکی ہو, جو ہو, میمن ہو, گجراتی ہو, ہر عیسائی, مسیحی, ہر ہندو, ہر ذات کا, ہر پارسی, سب کو گننا پڑے گا. سب بنگالی, سب برمی, جو یہاں رہتا ہے, ہر ایک کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا. اور ہم اپنی آبادی سے دستبردار نہیں ہوں گے. اس کے باوجود جو گنتی نوٹیفائی ہوئی ہے اس کے مطابق بھی 47 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اس شہر کے پاس ابھی بھی بہت بڑی جمہوری طاقت ہے. اس شہر کے پاس ابھی بھی بہت بڑا منصب ہے. اور یہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی کے لوگ ایک بھاری مینڈیٹ جب اس جماعت اسلامی کو دیں گے تو وہ تاریخ نہیں دہرائی جائے گی جس میں کراچی کا مینڈیٹ وڈیروں کی قربان گاہ پہ قربان کر دیا جاتا تھا. لوگ تو لندن میں, امریکہ میں, ملیشیا میں اور دبئی میں جائیدادیں بنانے لگے. جو 60 گز والے تھے وہ 1000 گز اور 2000 گز پہ چلے گئے. انہوں نے باہر اپنی تمام تر جو ہے وہ انسٹالیشنز کر دی, اور مہاجروں کے حالات نہیں بدلے. مہاجروں کا ووٹ لیتے تھے اور قربان کرتے تھے وڈیروں کے قدموں میں. اور وہ وڈیرے جو سندھیوں کا استحصال کر کے آتے تھے, انتخاب کے وقت دونوں لڑیں گے, سندھی مہاجر, بعد میں مل کر کھائیں گے. ہمارا مینڈیٹ ان کے پاس چلا جاتا تھا, کچھ ہمیں نہیں ملتا تھا. میں بتانا چاہتا ہوں ایک دفعہ یہ شہر اتنا بڑا مینڈیٹ دے دے, اتنی سیٹیں ہمیں دے دے, ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت بنے گی کیسے. ہمارے بغیر سندھ حکومت نہیں بن سکے گی انشاءاللہ, وفاقی حکومت بھی نہیں بن سکے گی. اور جب ہم حکومت سازی کریں گے اس میں اپنا حصہ لیں گے تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لیں گے, اپنی جماعت کے لیے نہیں مانگیں گے, اس شہر کے بچوں کے مستقبل کے لیے مانگیں گے. ہمارا ایجنڈا اس شہر کے نوجوان ہوں گے, اس شہر کی تعلیم ہوگی, اس کی فری آئی ٹی ہوگی, اور انشاءاللہ ان لوگوں سے منوائیں گے بھی. اتنی بڑی طاقت کراچی والوں, کراچی کے نوجوانوں, کراچی کی ماں بہنوں تمہارے پاس ہے. تحفظ اگر چاہتے ہو, اسٹریٹ کرائم سے بچنا چاہتے ہو, بدامنی سے بچنا چاہتے ہو, اپنے بچوں کا کوئی مستقبل دیکھنا چاہتے ہو, تو ایک مرتبہ ایک طرف ہو جاؤ اور بھاری مینڈیٹ دو. انشاءاللہ آپ کا ڈالا گیا ایک ایک ووٹ ہم پر قرض ہوگا, اور اس قرض کو انشاءاللہ اتاریں گے. اور جب اتاریں گے تو آپ ہی کہیں گے کہ وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. ہم وہ لوگ ہیں جو اختیار سے زیادہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس تو اس لیے ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی پوچھنے والا اس لیے نہیں ہوتا
کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، وزارتیں ہوتی ہیں، یہ آئی ٹی کی منسٹری کس کے پاس تھی 5 سال سے؟ کس کے پاس تھی آئی ٹی کی منسٹری؟ کس پارٹی کے پاس تھی؟ تو یہ اس آئی ٹی کی منسٹری سے کراچی کو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی گورنر صاحب سے کراچی کو فائدہ ہوا؟ جو پچھلے گورنر تھے اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی تعلیم کو فائدہ ہوا؟ کوئی سڑکوں کو فائدہ ہوا؟ وزارتیں ان کی، ایڈمنسٹریٹر ان کے، گورنر ان کے، سب کچھ ان کا اور انہی کا، کراچی کا کچھ نہیں۔ تو ایسا تو اب نہیں ہوگا۔ ہم تو بغیر اختیار کے بنو قابل پروگرام چلا رہے ہیں، فری آئی ٹی اسکالرشپ دے رہے ہیں، کورسز کروا رہے ہیں۔ ایک کورس مکمل ہو گیا، ہزاروں بچے بچیاں پڑھ گئے، جاب پہ لگ گئے، فری لانسر بن گئے اور ریمیٹنس بھی لے رہے ہیں ملک کے لیے۔ 2.0 شروع کیا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں۔ ہمارے دفتر میں بھی کیمپس ہے، 35 کیمپس ہیں۔ جس آبادی میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب بنو قابل کا کیمپس یہاں بنائیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا کریں گے، جتنا ہو سکے گا کریں گے۔ انتخاب نہیں دیکھیں گے، سیٹیں نہیں دیکھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اپنی بچیوں کو آگے بڑھائیں گے، وہ پڑھیں گی۔ اور اب تو ہم ہاؤس وائفز کے لیے بھی، گھریلو خواتین کے لیے بھی آئی ٹی اسکالرشپ اور ان کے لیے انٹرپرینورشپ کے لیے ایک بڑا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی کی بہنوں ماؤں، انشاءاللہ تم بھی عزت کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ اپنا کام کر سکو گی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرو گی اور اپنے لیے کچھ ارننگ بھی کرو گی۔ یہ تو ہمارا پروگرام بغیر حکومت کے ہے۔ اور جب جماعت اسلامی کی مرضی سے کوئی حکومت بنے گی، عوام کے مینڈیٹ سے حکومت بنے گی، تو کیا ان کو 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ کھانے دیں گے؟ کیا ان کو اس طرح سے صحت کا بجٹ کھانے دیں گے؟ کیا ان کو اس طرح سے ٹرانسپورٹ کا بجٹ کھانے دیں گے؟ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ اس عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی تو ٹاؤنز کا ڈومین بھی نہیں ہے، تو کل جمیل بھائی نے کورنگی ٹاؤن میں لانڈی کورنگی کے لڑکے لڑکیوں کے لیے، یوتھ کے لیے امپاورمنٹ کا پروگرام شروع کر دیا اور 3000 بچے بچیاں وہاں کل پارک میں ٹیسٹ دے رہے تھے۔ سب کو پڑھائیں گے انشاءاللہ اور فری ایجوکیشن کو اور کوالٹی ایجوکیشن کو آگے لے کر جائیں گے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں، یہ جو بربادی ہمارا مقدر نہیں ہے، یہ بربادی ہمارا مقدر نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کا صرف یہ مقدر نہیں ہے کہ ہر بچہ یہ سوچے، ہر نوجوان یہ سوچے کہ اس ملک میں میرا کوئی مستقبل نہیں، اس شہر میں میرا کوئی مستقبل نہیں۔ کوئی اگر باہر جانا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے پڑھے، لیکن انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھے مواقع اس شہر میں تعلیم کے ہوں گے، اس شہر میں روزگار کے ہوں گے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے وہ بہت ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، آپ بس لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیے۔ کمی ایک چیز کی ہے اور وہ کمیونیکیشن کو بڑھانے والی، یعنی اگر ابھی بھی کمیونیکیشن ہوئی، بلدیاتی انتخاب میں ہوئی، سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی، آپ کے دھرنوں کے ذریعے ہوئی، آؤٹ ڈور کے ذریعے ہوئی، ہر گلی محلے میں آپ کا بینر، آپ کا پلے کارڈ لگا تھا تو لوگوں نے مان لیا تھا۔ بڑی بڑی سوشل میڈیا مہم چلانے والوں نے، بڑے بڑے میڈیا گروپس نے مان لیا، پہچان لیا کہ جماعت اسلامی سے اچھی سوشل میڈیا کیمپین کوئی نہیں چلا سکتا۔ آپ نے اپنے آپ کو منوایا، آپ نے منوایا، کوئی سب سے زیادہ رابطے کوئی نہیں کر سکتا۔ انتخابی مہم جاندار چلائی تھی، اس سے بھی زیادہ جاندار انتخابی مہم چلانی ہے انشاءاللہ، اس سے بھی زیادہ ویزیبلٹی دکھانی ہے۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر موڑ کے اوپر آپ کا ڈسپلے ہوگا، ہر موبائل میں آپ کی بات آئے گی، ہر ہولڈنگ کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہو سکے کہ آپ کی نمائندگی عوام کی ترجمانی کر سکیں۔ اور اس طرح جب گھر میں پہنچے گا بندہ تو دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے گا، خواتین ہوں گی، ان تک ہماری حلقہ خواتین رابطہ کریں گی، طالبات ہوں گی۔ جمعیت طالبات نے تو کل حیران کر دیا ہمیں کہ انہوں نے تاریخی پروگرام کل کیا، ہزارہ لڑکیاں، یوتھ، ہماری بچیاں موجود تھیں، پرعزم تھیں، پر امید تھیں، پر یقین تھیں۔
اب ہمیں کوئی انشاءاللہ شکست نہیں دے سکے گا جب یوتھ امید کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس لیے جن تک بات نہیں پہنچی بات پہنچانی ہے، جس گھر پہ نہیں پہنچے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، جس جگہ پہ دستک نہیں دی وہاں دستک دینی ہے، اور حواسوں پہ طاری کر دو، مخالفین کے حواسوں پہ طاری ہو جاؤ، میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، جیسے بلدیہ میں بھاگ گئے تھے ایسے ہی بھاگ جائیں، تو پھر میں مانوں گا کہ مہم آپ نے چلائی ہے۔ اس لیے اس مہم کو بھی تیز تر چلانا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں اور ایک چیلنج دینے جا رہا ہوں۔ صبح ہماری حلقہ کراچی کی شورا کا اجلاس تھا، انتخابات کے حوالے سے بات چیت تھی، حکمت عملی کو ہم نے ڈسکس کیا، اس شہر کراچی کے حوالے سے جو پوری کیمپین ہوگی انتخاب میں اس کے حوالے سے تمام تر چیزیں طے کی۔ کچھ کا تذکرہ بھی میں نے کیا، کچھ کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا، آپ کا نظم آپ تک پہنچائے گا، ہر امیدوار اس کا کسٹوڈین بنے گا اور انشاءاللہ یہ بڑی تحریک چلائیں گے۔ لیکن ہم نے اس بات کا فیصلہ بھی کیا کہ ہم اس موقع پہ بھی، جبکہ پوری قوم انتخاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کب ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا، کس کی کتنی سیٹیں ہیں، لوگ در کے سوالی بنے ہوئے ہیں، ہمیں اتنی سیٹیں دے دو، ہمیں اتنی سیٹیں دے دو۔ پارٹیوں نے تو اپنا روزگار بنا لیا ہے، اور وہ جن کو کبھی عوام یاد نہیں آتے وہ ان دنوں میں نکل کر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب کا اس وقت ٹاپک یہ ہے کہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ ان بھکاریوں کو کوئی بھیک دے دے اور سیٹیں دے دیں۔ لیکن کیا ہم اس موقع پہ بھی اپنے غزہ کے بھائیوں کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم غزہ کے مجاہدوں کو بھول سکتے ہیں؟ کیا اپنے فلسطین کے بھائیوں کو بھول سکتے ہیں؟ اگر مسلم حکمرانوں نے بھلا دیا، اگر سیاسی لوگوں نے بھلا دیا، پارٹیوں نے بھلا دیا، تو کیا جماعت اسلامی جیسی تحریک جو کہ ہے ہی امت کے تصور پہ بیت المقدس کی حفاظت کا ذمہ پوری امت کا ہے تو ہمارا بھی ہے، ہم اس کے ترجمان ہیں۔ اگر غزہ کے 23,000 لوگ شہید ہو چکے جن میں 10,000 سے زائد بچے ہیں، کوئی اگر نہیں پوچھ رہا تو کیا ہم بھی نہیں بات کریں گے؟ ہم نے ملین مارچ کیے ہیں، ہم نے احتجاج کیے ہیں، یقیناً کیے ہیں، لیکن کیا اس لیے کیے تھے کہ احتجاج ہو جائے اور بات ختم؟ 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، کس طرح سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، عظیم لوگ ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بچوں کے لاشیں ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کو اجتماعی طور پر تدفین کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر مزاحمت شروع کر دیتے ہیں، اور زندہ دل لوگ ہیں۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ذرا سے حالات خراب ہوتے ہیں تم مایوس ہونے لگتے ہو۔ غزہ کے نوجوانوں کو دیکھو، غزہ کے بچوں کو دیکھو، ان بچیوں اور عورتوں کو دیکھو کہ سب کچھ ان کا لٹ رہا ہے، لیکن اللہ پر توکل نہیں چھوڑا ہے، زمین نہیں چھوڑنا چاہتے، بلکہ زندہ رہ رہے ہیں اور ہمت سے زندہ ہیں۔ وہ اپنے فنکشن بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے جمناسٹک بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، اور القسام بریگیڈ کے لوگ چن کر زیرو ڈسٹنس سے صہیونیوں کو ہلاک بھی کر رہے ہیں، ان کے ٹینکوں کو تباہ بھی کر رہے ہیں، اور دنیا کے فوجوں کو، مسلم حکمرانوں کو، جرنیلوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مزاحمت کا جذبہ ہو، شوق شہادت ہو، ایمان ہو، تو پھر فوج اور اس کا اسلحہ اور اس کے ٹینک اور میزائل اور اس کے بم نہیں، ایمان کام دیتا ہے، اللہ پر توکل کام دیتا ہے، مزاحمت کا ذوق اور شوق کام دیتا ہے۔ جنت کی طلب ہو تو اپنے سے لاکھ گنا دشمن سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ غزہ کے لوگ یہ حوصلہ پیدا کریں اور ہم اپنے گھروں میں رہیں، ہم اپنی انتخابی مہم چلاتے رہیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہماری انتخابی مہم کے بھی ہر کارنر میٹنگ میں، ہر پروگرام میں غزہ کے نوجوانوں کا تذکرہ ہوگا، ان بچوں کا ذکر ہوگا، ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تیار ہے اس کے لیے آپ انشاءاللہ؟ اور ایک اور چیلنج دے رہا ہوں، اگلے ہی اتوار کو انشاءاللہ شارع فیصل پر جتنا بڑا مارچ ہم نے آج سے 2 مہینے پہلے کیا تھا اس کا ڈبل کم از کم مارچ کرنا ہے، بڑا مارچ کرنا ہے۔ تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے نہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا، یہ جانتے ہیں ہم
یہ جانتے ہیں کہ ہمارے انتخابات بھی ہماری عبادت ہیں، ہماری سیاست بھی ہماری عبادت ہے، ہماری نشستیں بھی ہماری عبادت ہے، سب اقامت دین کا کام ہے۔ کہیں لیکن یہ نہ ہو کہ ہم سے پوچھا جائے کہ کہیں تم اس کام میں ایسے لگے کہ دنیا میں جب تاریخ رقم ہو رہی تھی، مزاحمت کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، انسانی تاریخ میں انقلاب آ رہا تھا، اہل مغرب الگ، حکمران الگ ہو گئے تھے، مسلم عوام الگ، مسلم حکمران الگ ہو گئے تھے، تو ایسے موقع پر تم نے اپنے غزہ کے لوگوں کو کیوں بلایا؟ تو انشاءاللہ ہم شارع فیصل پر بھرپور غزہ مارچ کریں گے انشاءاللہ، اور پورا ہفتہ غزہ کے مسلمانوں کے نام، غزہ کے بچوں کے نام، حماس کے نام، القسام بریگیڈ کے نام، اسماعیل ہنیہ کے نام، ابو عبیدہ کے نام، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت سے بھی نوازے گا جب ہم اس کی امت کا خیال کریں گے، بیت المقدس کا کہ تحفظ کی جنگ لڑنے والوں کا اگر ہم ساتھ دیں گے، اپنی آواز ان کے لیے اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ اپنی برکات سے نوازے گا۔ ہماری انتخابی مہم بھی آگے بڑھے گی، لوگ 2 مہینے کی مہم چلائیں گے، ہم 3 ہفتے کی چلائیں گے، ہمارے 3 ہفتے تم سب پر بھاری ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ 14 تاریخ کو، 14 جنوری کو 3 بجے شارع فیصل پر تاریخی غزہ ملین مارچ ہوگا، بچے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، پورے شہر کے لوگوں کو لے کر آ جاؤ، ماحول بنا دو، لوگ یہ نہ کہیں کہ لوگوں نے فلسطین کو بھلا دیا، اہل مغرب نہ کہیں ہم تو اٹھ رہے ہیں، مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمان زندہ ہے، اور عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر یہ شہر کراچی ہے، یہ بھی زندہ ہے اور یہ فلسطین کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے ہماری مزاحمت کے 100 دن ہو رہے ہیں، پوری دنیا ہمارے لیے احتجاج کرے۔ اسماعیل ہانیہ لبیک کہہ رہے ہیں، کریں گے احتجاج انشاءاللہ، اور زبردست احتجاج کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب، تیز ہو تیز ہو، کھیتوں میں کھلیانوں میں، تعلیمی اداروں میں، چوکوں میں چوراہوں میں، مسجد کی محرابوں میں، تیز ہو تیز ہو۔